شب قدر کی فضیلت۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کی اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹنے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کی اپنی سعادتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے۔ طویل قیام و سجود سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا زیادہ عطا کیا جا رہا ہے۔ گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں مستور یہ عظیم رات گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ یہ عبادت، ریاضت، تسبیح و تلاوت، درود شریف کی کثرت، نوافل، صدقات، خیرات، عجز و نیاز بندی، مراقبہ و احتساب عمل کی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، ایک بڑی اور قدر و منزلت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی قدر و منزلت والی امت کی رہنمائی و صلاح کے لیے نازل فرمائی۔ چونکہ شب میں اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے متعلق متعدد ارشادات ہیں، لیکن چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود صورت اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود رب العزت کے بیان میں فرما دیے ہیں، تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس صورت کا ذکر ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس صورت مبارک میں ارشاد ہوا ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل امین اپنے پروردگار کے حکم سے امر خبر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ سورۃ قدر۔ اس سورت مبارک سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ امت محمد پر اللہ کریم کا یہ افضل عظیم ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر خشوع و خضوع سے عبادت کی جائے تو اس کا اجر 83 سالہ اور ماہ کی مسلسل اور بے ریا عبادت سے زیادہ ہے۔ اس آیت طیبہ میں عبادت کے اجر کو اس حد تک محدود نہیں کیا، بلکہ اس کے حدود کا تعین اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں مختلف مفسرین کی آراء موجود ہیں، جن کو پڑھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے اجر میں اتنا اضافہ ہوگا۔ قدر کے حوالے سے نازل ہونے والی اس سورت کی شان و نزول کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صحابہ کرام سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کی طوالت کی بابت گفتگو کر رہے تھے۔ وہ اس بات پر مفہوم تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہیں۔ سابقہ امتوں کے لوگ اعمال میں ابنے پر سبقت لے جائیں گے، اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں تو اعمال میں دیگر امتوں کے لوگ سبقت لے جائیں گے، جس پر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اگر ان آیت کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا: نمبر 1، اللہ کریم نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور ان کے لیے دنیاوی اور آخری سعادت کا سامان ہے۔ نمبر 2، اس سورت مبارک میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم سے ایک رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ نمبر 4، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے کی جانے والی ایک روایت میں شب قدر کی درج ذیل علامات بیان کی گئی ہیں۔ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد، بلکہ خوشبودار و معتدل ہوتی ہے۔ اس رات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس رات میں شیاطین کو آسمان سے پتھر نہیں مارے جاتے۔ شب قدر کے بعد آنے والی صبح کے سورج میں گرمی اور تیزی نہیں ہوتی۔ بعض بزرگوں نے اس رات میں درختوں کو سجدہ کرتے بھی دیکھا ہے، جبکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ شب قدر پوشیدہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ مختلف علماء نے مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہاں پر صاحب ضیاء القرآن حضرت جسٹس پیر محمد کرم
شاہ الانہری کی تحریر کردہ حکمتیں بیان کرنے پر اکتفا کروں گا جو انہوں نے ضیاء القرآن کی جلد پنجم میں تحریر فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو متعین نہ کرنے میں بھی کوئی حکمتیں ہیں تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 تاک راتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں گزاریں۔ اگر اللہ تعالیٰ متعین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی رات کو جاگتے اور عبادت کرتے، نیز اگر اس رات کو مقدر کر دیا جاتا تو اسے ذکر و عبادت میں گزارنے والے تو اجر و عظیم کے مستحق قرار پاتے، لیکن اس گناہوں میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہوں نے شب قدر کو جانتے ہوئے اسے خدا کی نافرمانی میں ضائع کر دیا۔ اس لیے رحمت خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مستور رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی بدنصیب بے خبری میں اس رات کو گناہوں کی بھینٹ چڑھتا ہے تو اسے گناہ ایک رات کا ملے اور جاگنے والے زیادہ راتیں جاگتے رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ: لیلۃ القدر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جم غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور فرشتوں کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرہ کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنا تہبند کس کر باندھ لیتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت میں ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مجاہدہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرتے اتنا کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔ بخاری و مسلم کی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا: جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہینہ تم پر آیا اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا ہے وہ بھلائی سے محروم رہا۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب محروم رہ سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم گناہ گار ہو تو تم پر بخشش کے ساتھ سلامتی ہو، اور اگر تم سو رہے ہو تو تم پر رضا الہی کے ساتھ سلام ہو، اور اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام ہو۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے، جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت عطا کی جاتی ہے، اور جو صحت کا سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کو صحت کا تحفہ عطا ہوتا ہے۔ جو خیر و برکت اور بھلائی کی دعا مانگتا ہے اس کو خیر اور بھلائی عطا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد اس عظیم رات میں اولاد کے لیے دست ثواب دراز کرتا ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ معظم رات ہے جو میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روئے زمین پر گلی گلی پر ہر کوچے میں پھیل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کو معاف کر دوں۔ یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے اور خوش نصیب اپنی خالی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ شب قدر کی اصل عبادت رات کا قیام یعنی نماز ہے۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہے کہ وہ خوب توبہ استغفار کرے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرے اور اپنی کوششوں پر ندامت کا اظہار کرے۔ اس عظیم رات کی ہر گھڑی قبولیت سے مالا مال ہوتی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم کی توجہ اور رحمت کا دریا جوبن پر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں پورے ذوق و شوقت کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے پاک نبی کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یوں دعا کرو، ترجمہ: اے اللہ تو بے شک معاف فرمانے والا کریم ہے، معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ یہ ایک جامع دعا ہے جو ام المومنین رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی۔
بعض صوفیہ کرام کا تو یہ فرمانا ہے کہ شب قدر سارا سال گھومتی رہتی ہے، لیکن احادیث مبارک کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی آخری راتوں میں پائی جاتی ہے، اور غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ 27ویں رمضان کی شب قدر ہے۔ لہٰذا ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو جا کر خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں۔ اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔